حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قید کیا گیا. وہ بکتے بکاتے مکہ مکرمہ پہنچے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تربیت آئے. یہ پورا واقعہ گزشتہ ہفتے گزر چکا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح اپنی چھوٹی ذات بہن حضرت زینب کے ساتھ کر دیا تھا، لیکن ان کی آپس میں نہیں بنی. بالآخر انہوں نے طلاق دے دی. جب طلاق دی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلقہ سے خود نکاح فرما لیا. اور اہل عرب میں اس کو مایوس سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا بناتا تو اس کو حقیقی بیٹے کی طرح حقوق ملتے تھے. وراثت میں وہ حقدار ہوتا تھا اور اس کی بیوی جس نے بیٹا بنایا ہے اس کی بہو ہو جاتی تھی. لیکن اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اسلام نے کہا کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہے گا، اور اگر اس کی عبودیت کی نسبت کسی اور کی طرف کی جاتی ہے تو اس صورت میں یہ اس کے باپ کا اس کے والد کا حق مارا جائے گا. لہذا قرآن مجید نے یہ حکم نازل کر دیا کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف نسبت کی جائے. کیونکہ مکہ المکرمہ میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، تو لوگوں نے انہیں زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا تھا کہ زید محمد کے بیٹے. قرآن نے کہا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ زید ابن محمد نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ جو ان کے باپ ہیں حقیقی باپ زید ابن حارثہ انہی کی طرف نسبت کی جائے. اللہ رب العزت نے اس کو منع فرما دیا. اسی طرح وہ اپنے جس نے بیٹا بنایا ہے اس کی وراثت میں اس کو حق بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو حقیقی وارث ہے ان کا حق مارا جائے گا، اس کو وراثت میں حق نہیں ملے گا. البتہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی آپ وصیت کر جائیے. تہائی مال آپ کی وصیت کے لیے ہے کہ آپ جو بھی آپ جس مال کے مالک ہیں زندگی میں، آپ مرتے وقت وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے تہائی مال میں فلاں کو دے دیا جائے، مسجد میں دے دیا جائے، مدرسے میں دے دیا جائے. لیکن اگر کوئی یہ وصیت کرتا ہے کہ میرا سارا کا سارا مال مدرسے میں دے دیا جائے، میری ساری کی ساری جائیداد اور پلاٹ سب فلاں شخص کو دے دیے جائیں، مسجد میں دے دی جائے جائیداد، اگر وہ یہ وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت قابل نفاذ نہیں ہوگی. اور اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے تو گنہگار ہوگا اور وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی جیسی اللہ رب العزت نے جیسے حقوق سب کے رکھے ہیں، جیسے حصے لگائے. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی وراثت سے اپنے بیٹے کو محروم کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو عاق کرتا ہوں، تو یاد رکھیے کسی کے عاق کرنے سے کوئی عاق نہیں ہو جاتا ہے. جو بیٹا ہے اس کا وراثت کے اندر جو حق ہے وہ حق ملے گا. البتہ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بیٹا اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے اس نے اپنے باپ کو قتل کیا. قتل عمد جس کو کہا جاتا ہے، اگر قتل عمد ہے تو پھر اس صورت میں بیٹا باپ کی جائیداد کے اندر حقدار نہیں ہوگا، اس کا حق ختم ہو جائے گا. اسی طرح اختلاف دین، یعنی باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، اس صورت میں بھی وہ جائیداد کا حقدار نہیں ہوگا، وراثت میں حق اس کو نہیں ملے گا. اختلاف دارین، یعنی دشمنوں کے ملک میں جا کر کے وہ دشمنوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور باپ اسلامی ملک کے اندر ہے، تو اس صورت میں بھی وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ 4 وجوہات ہیں. ان کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم کیا جائے. بیٹا اگر آپ کا نافرمان ہے، آپ کا کہا نہیں مانتا، تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وراثت سے آپ محروم کر دیں. اس لیے کہ وراثت جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اب آپ اس کے مالک نہیں رہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے. تہائی مال میں آپ کو حصہ دے دیا، آپ کو بتا دیا کہ اگر چاہو تو تہائی مال میں آپ وصیت کر سکتے ہو. بہرحال بات کہیں کی کہیں چلی گئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات تھی. چونکہ مکے کے اندر منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا مانا جاتا ہے اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو کی طرح مانا جاتا ہے،
اس لیے اگر نبی پاک علیہ السلام اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے خود نکاح فرما لیتے ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا مکے کے اندر کہ محمد نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کے دل کے اندر ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تو کسی سے نہیں ڈرتے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، فرمایا جب زید کا معاملہ مکمل ہو گیا، تام ہو گیا، تو ہم نے خود آسمانوں پر آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ آپ ڈر رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن ہم نے آسمانوں پر نکاح کر دیا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام ازواج مطہرات میں یہ فخر کیا کرتی تھی کہ سب کے نکاح تو زمین پر ہوئے، میرا نکاح اللہ نے پڑھایا آسمان پر۔ حالانکہ اس کے بعد باضابطہ نکاح دنیا میں بھی ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا کہ ہم نے نکاح آپ کا کر دیا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ صرف یہی ایک صحابی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کسی کا نام قرآن میں نہیں۔ یہ شرط اللہ نے انہیں عطا فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نسبت کاٹی گئی تھی، وہ نسبت تھی زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اللہ نے کہا زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ کہو، جو باپ کا نام ہے باپ کی طرف نسبت کرو۔ تو اس نسبت کو چونکہ ہٹایا گیا، اس لیے اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا کہ ان کا نام قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا۔ اگر کوئی زید کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی، کیوں؟ قرآن کا ایک لفظ اس نے پڑھا ہے، 3 حرف اس نے قرآن کے پڑھے۔ اور ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا نکاح اللہ رب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرایا تھا، اب چونکہ وہ طلاق ہو گئی ہے تو اب یہ تانے مل سکتے ہیں، خدشہ ہے اس بات کا کہ کوئی نکاح ہو سکتا نہ کرے، اور یہ کہہ کر کے بات تو ٹال دے کہ جب تجھے ایک غلام نے بھی پسند نہ کیا تو تجھے کون پوچھے گا، یہ کہہ سکتا تھا کوئی۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ ان کے جیسا شوہر دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے نکاح فرما دیا، اور اتنی بڑی نسبت کی سب کے نکاح تو دنیا والے پڑھائیں اور ان کا نکاح اللہ پڑھائے آسمان پر۔ اسی کو یہ میں نے بھی جو ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو منع فرمایا تھا کہ باپ کی طرف نسبت نہ کرے، کیوں؟ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ جب بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو پھر زید بن محمد کیوں کہتے ہو؟ زید بن حارثہ کہو۔